آج آپ کو حکیم لقمان کی 10 ان نصیحتوں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ آپ کو 10 بڑی بیماریوں سے بچا سکتی ہیں اور ایک لمبی اور ہیلدی زندگی جینے میں مدد کرتی ہیں۔ نمبر 1، حکیم لقمان کا کہنا تھا کہ جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ اس کے جسم اور ہڈیوں میں آنے والی کمزوری کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے اور ساتھ میں وہ ہمیشہ جوان بھی بنا رہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہفتے میں ایک بار بکرے کی ہڈیوں کی یخنی کو استعمال کرنا شروع کر دے، کیونکہ جو کوئی بھی ہفتے میں ایک بار پھر چاہے سردی کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو بکرے کی ہڈیوں کی یخنی کو استعمال کرتا رہے گا، نہ تو اس کے جسم میں اور نہ ہی کبھی اس کی ہڈیوں میں کمزوری آ سکتی ہے، اس کا جسم مضبوط ہو جائے گا اور ہڈیاں بھی بے حد مضبوط ہو جائیں گی اور ساتھ میں وہ ہمیشہ جوان بھی بنا رہے گا۔ نمبر 2، حکیم لقمان کا کہنا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے خون کے جتنے بھی مسائل ہیں، جیسے کہ خون میں گندے اور فاضل مادوں کا شامل ہو جانا یا بلند ابشار خون یعنی ہائی بلڈ پریشر کا رہنا، تو گرمیوں کے موسم میں تربوز اور خربوزے کو لازمی استعمال کیا کرو، کیونکہ تربوز اور خربوزے کے استعمال سے نہ صرف جسم میں بیٹھی گرمی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جگر اور مثانے کی گرمی اٹھ جاتی ہے، بلکہ خون کی حدت بھی کم ہوتی ہے اور خون میں جو گندے اور فاضل مادے شامل ہوئے ہوتے ہیں تربوز اور خربوزے کا استعمال ان کو صاف کر دیتا ہے۔ اس طرح تربوز اور خربوزے کو استعمال کرنے سے نہ صرف تمہارے جسم میں بیٹھی بیجا گرمی اٹھ جائے گی جو کہ بہت سی خطرناک بیماریوں کو پیدا کرنے کی اصل وجہ بنتی ہے، بلکہ تمہارا خون صاف ہوگا اور تم خون کی ہر قسم کی بیماری جن میں ہائی بلڈ پریشر اور دیگر امراض شامل ہیں ان سے بھی محفوظ رہو گے۔ نمبر 3، حکیم لقمان کا کہنا تھا کہ اگر تم طاقتور بننا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ ہر قسم کی کمزوری، پھر چاہے وہ دماغی کمزوری ہو، اعصابی کمزوری ہو یا جسمانی کمزوری ہو، اس کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے، تو تم روزانہ کے ایک مٹھی چنے استعمال کرنے شروع کر دو، کیونکہ جو شخص بھی روزانہ کا صرف ایک مٹھی بھنے چنے استعمال کرتا رہتا ہے اس کو پھر زندگی بھر کسی قسم کی بھی کمزوری نہیں ہوتی، نہ تو اس کو جسمانی کمزوری ہوتی ہے، نہ ہی اعصابی اور نہ ہی دماغی کمزوری ہوتی ہے۔ اور اگر بھنے چنوں کے استعمال سے اور بھی زیادہ طاقت بڑھانا چاہتے ہو تو بھنے چنوں میں تھوڑی سی کشمش شامل کر استعمال کرنا شروع کر دو، پھر دیکھو تمہارا جسم کتنا مضبوط ہو جاتا ہے، تمہارا دماغ اور تمہارے اعصاب کتنے مضبوط بن جاتے ہیں۔ نمبر 4، حکیم لقمان کا کہنا تھا کہ زیادہ تر لوگ جو قبض کو دور کرنے کے لیے اسپغول کا استعمال کرتے ہیں، اسپغول کے استعمال سے ان کی قبض دور ہونے کی بجائے انہیں اسپغول کے استعمال سے اور زیادہ قبض میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو تو اسپغول کے غلط استعمال کی وجہ سے بواسیر کا مرض تک ہو جاتا ہے۔ حکیم لقمان کا مزید کہنا تھا کہ اس چیز کو یاد رکھنا، اسپغول کا صحیح استعمال بے حد فائدہ مند رہتا ہے، لیکن اگر اسپغول کو غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو اسپغول کا استعمال اتنا ہی زیادہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ حکیم لقمان کا کہنا تھا اس لیے قبض کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے اسپغول کو پانی میں استعمال کرو، دوسری بار بھی پانی میں استعمال کرو، تیسری بار بھی پانی میں استعمال کرو، لیکن اگر تیسری بار بھی اسپغول کو پانی کے ساتھ استعمال کرنے کی وجہ سے تمہاری قبض دور نہیں ہوتی تو تب چوتھی بار اسپغول کو دودھ کے ساتھ استعمال کرو، لیکن پہلی بار کبھی بھی قبض کو دور کرنے کے لیے اسپغول کو دودھ میں شامل کر استعمال نہیں کرنا، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو اسپغول پانی میں ہی راس ہوتی ہے اور بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اسپغول دودھ میں راس ہوتی ہے۔ نمبر 5، حکیم لقمان کا کہنا تھا کہ خودکشی کرنے کا حلال طریقہ یہ بھی ہے کہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد آرام مت کرو بلکہ کام میں لگ جاؤ، جبکہ رات کا کھانا کھانے کے فوراً بعد آرام کرنا شروع کر دو۔ اگر تم یہ دونوں کام شروع کر دیتے ہو تو بہت جلد تم کسی نہ کسی بڑی بیماری کا شکار ہو جاؤ گے اور اس دنیا سے نکل جاؤ گے، لیکن اگر تم ایک لمبی اور بہت زیادہ صحت مند زندگی جینا چاہتے ہو تو دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد لازمی آرام کرو، پھر چاہے تم 15 سے 20 منٹ کا آرام کیوں نہ کرو، اور دوپہر کے وقت آرام کرنا سنت بھی ہے، جبکہ رات کا کھانا کھانے کے فوراً بعد کبھی بھی آرام نہ کرو بلکہ رات کا کھانا کھانے کے کم از کم 2 سے 2.5 گھنٹے بعد ہی آرام کرنا چاہیے۔ نمبر 6، حکیم لقمان کا کہنا تھا کہ میں نے ایسے لوگوں کو ہمیشہ کند ذہن، کم عقل اور کم جیتے دیکھا ہے جو لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے دماغ کند ہو جاتا ہے اور انسان کی زندگی میں کم از کم 10 سے لے کر 15 سال تک کی کمی بھی آ جاتی ہے، جبکہ ایسے لوگ جو کہ بھوک رکھ کر کھانا کھاتے ہیں وہ نہ صرف لمبا جیتے ہیں بلکہ ان کا دماغ بھی دوسروں کے مقابلے تیز چلتا ہے، اس لیے وہ زیادہ پیسہ کماتے ہیں اور زندگی میں ترقی کرتے ہیں۔ نمبر 7، حکیم لقمان کا کہنا تھا کہ کھڑے ہو کر اور تیز تیز پانی پینا اتنا کہ زیادہ خطرناک ہے کہ اگر تمہیں کھڑے ہو کر اور تیز تیز پانی پینے کے نقصانات کا پتہ چل جائے تو تم پیاسے مرنا تو پسند کرو گے، لیکن کبھی بھی کھڑے ہو کر اور تیز تیز پانی پینے کا سوچو گے تک نہیں، کیونکہ جب بھی کوئی شخص کھڑے ہو کر تیز تیز پانی پیتا ہے تو سب سے پہلے اس
उसका मैदा खराब होता है, उसको बदहजमी रहना शुरू हो जाती है, उसके बाद उसके गुर्दे जवाब दे जाते हैं, उसके बाद जिगर और उसके बाद दीगर अज़ा भी आहिस्ता आहिस्ता बेकार होते चले जाते हैं। नंबर 8, हकीम लुकमान का कहना था कि जो लोग भी इन 6 ग़िज़ाओं में से किसी एक ग़िज़ा को भी जिंदगी में इस्तेमाल करते रहते हैं तो उन्हें जिंदगी भर कभी भी जिगर की बीमारियां नहीं होती और ना ही उनका जिगर कभी खराब पड़ता है। इन 6 ग़िज़ाओं में से पहली ग़िज़ा मूली, दूसरी ग़िज़ा लीमू, तीसरी ग़िज़ा चकोतरा, चौथी ग़िज़ा मछली, पांचवी ग़िज़ा दलिया और छठी ग़िज़ा अंगूर हैं। इसलिए अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा जिगर सेहतमंद बना रहे और कभी भी जिगर खराब ना पड़े, कभी भी तुम्हें जिगर के मुतालिक कोई बीमारी ना हो, तो इन 6 में से किसी एक ग़िज़ा को लाजमी इस्तेमाल करते रहो। नंबर 9, हकीम लुकमान का कहना था कि अकल और ज़हानत से बढ़कर दुनिया में और कोई नेमत नहीं और कोई दौलत नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी ज़हानत को बढ़ाने और दिमाग को तेज करने के लिए बादामों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सरासर गलत बात है। बादामों का इस्तेमाल सिर्फ तुम्हारी याददाश्त को तेज करता है और दिमाग को ताकत देता है, लेकिन अगर तुम कुंदपन को खत्म कर अपनी ज़हानत को बढ़ाना चाहते हो, अपनी सोचने समझने की ताकत को बढ़ाना चाहते हो, तो बादामों का इस्तेमाल काफी नहीं, बल्कि बादामों के साथ थोड़ी सी खसकाश और 1 से 2 काली मिर्च के दानों को इस्तेमाल करना शुरू कर दो। 7 दिन अगर तुम बादाम, खसकाश और काली मिर्च के 1 से 2 दानों को एक साथ इस्तेमाल करते हो तो खुद जान जाओगे कि तुम्हारी ज़हानत किस कदर बढ़ गई। नंबर 10, हकीम लुकमान का कहना था कि तमाम बड़ी बीमारियों और अमराज का आगाज मैदे और हाजमे के निजाम में आने वाली कमजोरी और खराबी से होता है, और मैदे और हाजमे के निजाम को तबाह और कमजोर करने का सबसे आसान तरीका खाना खाने के 1 घंटे के अंदर अंदर चाय को इस्तेमाल कर लेना है। जो शख्स भी खाना खाने के 1 घंटे के अंदर अंदर चाय को इस्तेमाल कर लेता है तो समझो बहुत जल्द उसका हाजमे का निजाम जवाब दे जाएगा और उसके मैदा बीमारियों का घर बन जाएगा। ना तो ग़िज़ा की ग़िज़ाइयत उसके जिस्म में लगेगी, साथ उसके जिस्म में खुश्की होना शुरू हो जाएगी, उसके दिमाग में खुश्की होना शुरू हो जाएगी। इसलिए अगर तुम अपने मैदे और हाजमे के निजाम को मजबूत बनाए रखना चाहते हो और हर बड़ी और छोटी बीमारी से बचना चाहते हो तो कभी भी खाना खाने के 1 घंटे के अंदर अंदर चाय को इस्तेमाल हरगिज मत करो और न ही किसी दूसरे कहवे को। प्यारे बहन भाइयों, हकीम लुकमान एक बहुत अक्लमंद शख्स थे। कुरान पाक में भी हकीम लुकमान का जिक्र हुआ है और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें हकीम लुकमान की अक्ल और दानिश के बारे में बता रखा है। इसलिए अगर आप भी एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी जीना चाहते हो और चाहते हो कि आप बहुत सी खतरनाक और बड़ी बीमारियों से बचे रहें तो हकीम लुकमान की इन 10 नसीहतों पर जरूर अमल करें। और आप जिन जिन भी अपने बहन भाइयों की खैर ख्वाही चाहते हैं उनके साथ भी ये वीडियोस तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी का आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।